سفر کیا کرتے تھے تو شیر پر سواری کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ایک شیر بھی جو ہے آپ کا معتقد تھا, اور اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ جو ہے یعنی یہاں پر اپنی دم سے جو ہے صاف صفائی کیا کرتا تھا, اور اس کا جو ہے یہاں پر ایک اندر کمرہ بھی تھا طے خانے کے اندر, اس کمرے کے اندر وہ شیر رہا کرتا تھا. یعنی تقریباً آج سے 100-200 سال پرانی بات ہے. تو اور وہ شیر میں اللہ نے صفات رکھی تھی کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, جیسے بلیاں نقصان نہیں پہنچا رہی, اس طریقے سے شیر بھی جو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سید علاء الدین عرف امام بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی جو مختصر سی جانکاری ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے. اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت سید علاء الدین عرف امام بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کن کے ساتھ اجمیر شریف سے نذیر آباد یعنی نندربار کیسے آئے, اور آپ کو کہاں پر شہید کیا گیا, اور آپ کی درگاہ کے اطراف میں کن کے مزارات ہیں, اور شہداء کرام کے مزارات کی ہم نے آپ کو زیارت کرائی. اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کرائیں گے جو شیر پر سواری کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور وہ دربار بھی مطلب نیچے ہے, وہ خانقاہ غوثیہ میں ان کا دربار ہے, لیکن ان کی ہسٹری جو ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے. تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں, اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کے اینڈ میں اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں. تو چلیے چلتے ہیں, یہاں کی جو مختصر سی ہسٹری ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور سید ابو الفتح صاحب یہ 2 نمبر والے فرزند ہیں, اور سید ابو القاسم میر ابو القاسم صاحب یہ جو 3 نمبر والے فرزند ہیں. یہ سید علاء الدین, یہ سید عبد الرحیم قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہے, اور آپ کے بڑے فرزند سید عبد القادر جو ہے ان کا, اور آپ کے دوسرے فرزند کا جو ہے یہاں پر شاہجہاں کے دور میں جہانگیر کے دور میں ایک وبا پھیلی تھی پلیگ کی, جسے طاعون کہا جاتا ہے. تو آپ کے پورے خاندان کا جو ہے اسی میں انتقال ہو گیا. اور آپ کے جو ایک بھائی تھے سید میر ابو القاسم, وہ جو ہے مانڈو گڑھ کے اندر دھار میں تھے اس وقت میں, لیکن طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پائے. تو سید عبد القادر اور آپ کی اہلیہ جو تھے ان کا جو ہے یعنی شادی کے 2 یا 3 سال بعد ہی انتقال ہو گیا. تو آپ سے جو ایک فرزند تھے سید غلام محی الدین عرف شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ جو ہے یعنی کم عمری میں ہی آپ کے دادا اور آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. آپ جو ہے یعنی 3 سال کی عمر میں تھے اس وقت میں وبا پھیلی, اور اس وقت میں نندربار کا میں جو نفسا نفسی کا عالم تھا. یہاں کی جو ہے 67% آبادی جو ہے پلیگ کی اور طاعون کی میرے وبا کے ذریعے انتقال کر گئی تھی. اور جس طریقے سے جو ہے دوسرے حالات میں ہمارا یعنی نفسا نفسی کا عالم رہتا ہے, تو آپ کی پرورش جو ہے آپ کی ایک لڑکے سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش یہ غیروں میں ہوئی. جب آپ 7 سال کے ہوئے تو پھر ہمارے اور آپ کے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جو ہے سید ابو محمد عرف دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار یہاں پر ہے, چلے آگے, تو آپ کو جو ہے خواب میں جو ہے زیارت کی کہ میرے خاندان کا جو ہے ایک چشم و چراغ ہندوستان کی سرزمین پر نظر آباد نامی شہر کے اندر جو ہے موجود ہے, اور وہ جو ہے غیروں کی پرورش کے اندر جو ہے پل رہا ہے. آپ وہاں پر جائیے اور اس کا جو ہے اسے اپنی کفالت میں لیجئے, اور اس کی جو ہے تعلیم و تربیت کیجئے, اس کی پرورش کیجئے. تو خواب ہی میں دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سید ابو محمد عرف دادا پیر نظر کرم رحمۃ اللہ علیہ, یہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں. تو آپ نے جو خوابی میں سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اس بچے کو کس طریقے سے پہچانوں گا. تو سرکار نے کہا کہ بھائی آپ کو جو ہے میں کوئی نشانی دیتا ہوں کہ وہ بچہ, آپ جو ہے مغربی ٹکڑی پہ نظر آباد میں جائیں گے تو صبح کے وقت میں جو ہے آپ رات میں وہاں قیام کرنا. صبح کے وقت میں جو سب سے پہلا بچہ تیر اور کمان لیے ہوئے آپ کے قریب آئے گا, اس بچے کو پکڑ لینا, اور وہی بچہ جو ہے میرے خاندان کا چشم و چراغ سید غلام محی الدین عرف شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے ایسا ہی کیا, اور سرکار نے آپ کو دعا بھی کی کہ اللہ کی مدد اور میری روحانیت جو ہے آپ کے ساتھ میں ہے. تو حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے سفر کرتے ہوئے نظر آباد آئے, اور یہاں پر جو اس ٹکڑی پر شام میں قیام کیا. صبح میں جو ہے اس سمت میں جو بچے کھیلنے کے لیے آئے تو اپنے جو پہلا بچہ تھا اسے پکڑ لیا. دوسرے بچے جو ہے بھاگ گئے. جب غیر لوگوں کی جو ہے میٹنگ بیٹھی, جس کو جو ہے جھاڑ پر اوٹا جو لگا کر وہاں پر جو بیٹھا کرتے تھے, تو پھر اس میں یہ طے پایا کہ بھائی مسلمان کا بچہ تھا, مسلمان کو دے دیا جائے. تو اس طریقے سے جو ہے سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت سید حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اور پھر آپ کا جو مزار مبارک ہے
وہ نظر آباد میں جو خانقاہ غوثیہ ہے، خانقاہ غوث الاعظم بھی اسے کہتے ہیں، خانقاہ غوثیہ بھی کہتے ہیں، خانقاہ یاسین غریب النواز بھی کہتے ہیں. اس کے اندر جو آپ کا مزار مبارک ہے، آپ ہی نے پھر جو ہے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا سید غلام محی الدین عرف شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ جو ہے سفر کیا کرتے تھے تو شیر پر سواری کیا کرتے تھے، اور ایک ہاتھ میں جو ہسدہ ہوتا تھا چابک کے طور پر، اور اس طریقے سے آپ جو ہے پھر بہت مشہور ہوئے، اور آپ کا لقب جو ہے غلام محی الدین عرف شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ پڑا. تو آپ جب مکمل ہو گئے تو چاچا دادا پھر رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں سلسلے میں آپ کو خلافت دی، اور پھر خلافت کا سلسلہ الحمدللہ آج بھی خانقاہ غوثیہ مسجد میں شروع ہے. اور پھر ان کے ذریعے آپ کے لڑکے سید یاسین غریب النواز کو خلافت ملے، ان کے بعد ان کے بھائی سید سید اسد اللہ عرف ڈھولن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی. اور میں جو ہے اسی خانوادے سے ہوں، سید عبدالرحیم صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میرے جو ہے 12ویں پشت میں دادا ہے، اور سید غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری جو ہے 9ویں پشت میں دادا ہے. اور میرا سلسلہ جو ہے، میرا نام سید پیرزادہ سید عبدالباسط عبدالقدیر ہے. میرے والد صاحب کا نام عبدالقدیر، ان کے والد صاحب کا نام سید عبدالسعید، ان کے والد صاحب کا نام سید عبدالقادر، ان کے والد صاحب کا نام سید ابو الفتح، سید بہاؤالدین عرف بنے میاں، ان کے والد صاحب کا نام سید بسم اللہ میاں، ان کے والد صاحب کا نام سید اسد اللہ میاں، ان کے والد صاحب کا نام سید غلام محی الدین عرف شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کا نام سید عبدالقادر بغدادی، ان کے والد صاحب کا نام سید عبدالرحیم بغدادی صوبہ نظر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو ہے ہمارے خاندان کی یعنی تاریخ ہے. اور خانقاہ غوثیہ میں بھی الحمدللہ مزار ہے، وہاں پر بھی جو تاریخ میں آپ کو بیان کروں گا. اور یہاں پر جو عمارت ہے، یہ سب جو الحمدللہ یہاں پر یہ مہرون پیر مہرون شاہ رامی بزرگ ہے، یہ بھی جو ہے بادشاہوں کے دور میں یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے، اور آپ کا انتقال یہی ہوا تھا، تو اس لیے آپ کو جو ہے یہی دفن کر دیا گیا. اور درگاہ کی جو عمارت میں بعد میں جو ہے مرحوم عزیز میاں متولی جو تھے یہاں کے، انہوں نے جو ہے یہاں پر خدمات انجام دی، اور یہ بہت ساری عمارت جو آپ ہی نے بنائی، اور ان کا سلسلہ بھی متولی شپ کا الحمدللہ چل رہا ہے. اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو، آپ کے آبا و اجداد کو یہاں پر، عزیز میاں رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کو یہاں پر متولی بنائے تھے، اور ان کے سلسلے سے وہ سلسلہ ابھی تک کے چل رہا ہے. اور یہاں کے جو مجاورین ماشاء اللہ خلدان جو ہے بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور آپ جو ہے برابر درگاہ کی جو ہے صفائی، صاف صفائی کا خیال کرتے ہیں، تمام ضروریات یہاں کی جو پوری کرتے ہیں. اور یہ خلدان کو جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی جو ہے یہاں پر خادم رکھے تھے، اور ان کی نسلوں سے آج بھی یہ خادم جو ہے مجاورین کا سلسلہ شروع ہے. لگ بھگ ان کی بھی 7ویں 8ویں پشت جو ہے یہاں پر موجود ہے. اور الحمدللہ سید عبدالرحیم بغدادی جو ہے یہاں کے روحانی جانشین ہے، اس لیے جو ہے محرم کی 9 تاریخ کو جو سندل ہوتا ہے تو خانقاہ غوثیہ کے سجادہ نشین جو ہے سندل کو چڑھاتے ہیں، جس میں ہمارے جو ہے بھائی ہے سید ابوبکر احمد قادری برہان پوری، اور سید عبدالمصور میاں قادری، اور میں پیرزادہ سید عبدالباسط میاں قادری، ہم مل کر جو ہے یہاں پر ہر سال محرم کی 9 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے یہاں پر سندل ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے. اور مغرب کی نماز جو ہے ہمارے خاندان سے ہی پڑھائی جاتی ہے. تقریباً جو ہے 500 سال سے ہماری سید عبدالرحیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری پرمپرا جو ہے الحمدللہ اب تک کے چلی آ رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ قادریہ سلسلے کا جو بزرگان دین تھے ہمارے، ان کی جو یہاں گادی تھی، اور یہ محرم کی 9 تاریخ کو سندل کے لیے یہاں پر جو بیٹھا کرتے تھے. الحمدللہ جب سے یہ جو ہے مشہور ہے یہاں کی قادریہ سلسلے کی جو گادی ہے، ہمارے دادا ابا بھی یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، ان کے والد صاحب بھی بیٹھا کرتے تھے، ہمارا ایک سلسلہ پورا یہاں پر بیٹھا کرتا تھا. اس طریقے سے یہ جو ہے یہاں کی تاریخ ہے، اور یہاں کے بزرگان دین کے واقعات ہے، اور یہاں کی جو تاریخی عمارت ہے اس کا تذکرہ ہے. اور درگاہ سے جو ہے کچھ قدم پیچھے جو ہے چھوٹے قدم اور بڑے قدم ہیں، وہ جو ہے پتھر پر سید علاؤالدین عرف امام بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نشانات وہاں پر جمے ہوئے ہیں، اسے چھوٹے قدم اور بڑے قدم کہتے ہیں. وہ بھی جو ہے وہ اسی دور سے الحمدللہ 800 سال سے جو معاملہ چلے آ رہا. اور یہاں پر جو ہے سامنے یہ لوگ جو مرادیں لے کر آتے ہیں، اور جو پیسوں کے ذریعے سے جو ہے یہاں پر پیسے جو چپکاتے. تو یہ ایک روایت جو ہے پرانے دور سے چلی آ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے پیسے چپکائے جاتے ہیں، اور جس کے پیسے جو چپک جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے. اور یہ بھی جو ہے پرانا پتھر تھا جو اب جو ہے گھس کر جو ہے بہت زیادہ گھس چکا ہے. دیکھو ابھی بھی یہ پیسے چپکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسا کوئی جگہ پیسے چپکتے نہیں، لیکن یہاں پر جو ہے پیسے چپک رہے ہیں. بہت پرانا پتھر تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ سرکار کے دور سے ہی یہ پتھر بھی آیا ہو. تو اس طریقے سے اس کی تاریخ ہے. یہ جو ہے ایک علم ہے، یہ یہاں سے قریب جو ہے گھنٹہ سرکار ہے، تو ان کے دور سے جو بادشاہ کو دور سے یہ علم جو ہے ہر سال جو ہے یہاں کپڑا لگایا جاتا، اور جو محرم کی 1 یا 2 تاریخ کو یہ عمل ہوتا ہے. اور ابھی تک کے الحمدللہ سلسلہ شروع ہے، وہ آتے ہیں یہاں پر اور کھانا بھی کھلاتے لوگوں کو، اور یہ علم بھی جو ہے لگاتے ہیں. اور یہاں جو ہے محرم کی 11 تاریخ سے تو 14 تاریخ تک کے الحمدللہ عرس ہوتا ہے.
عرسوں کے اندر سے پورے جو ہے مہاراشٹر، گجرات اور ادھر جو مدھیہ پردیش کے لوگ آتے ہیں، زائرین آتے ہیں. اور یہ پورا علاقہ جو ہے نیچے کا دکانوں سے شرنے کی اور ہر اعتبار سے، اور یہاں پورا جو اتنی زبردست بھیڑ ہوتی ہے تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پر محرم کی جو ہے 11 تاریخ کو چوکی بھی لگتی ہے. یہ جو نگارہ ہے یہ محرم کی 11 تاریخ کو جو بجایا جاتا ہے، اور رات بھر جو چوکی لگتی ہے. ہاں، اور یہاں پر جو ہے مستورات کی چوکی رہتی ہے، اور وہ جو ہے رات بھر یہاں پر بیٹھتے ہیں اور وہ چوکی کو جو دھاگا وغیرہ باندھ کر اپنی منتیں مرادیں جو ہے پاتے ہیں. اس طریقے سے یہ جو ہے سال میں ایک ہی مرتبہ جو ہے نگارہ بجتا ہے. اور یہاں پر یہ ترازو ہے، اس کے ذریعے سے جو لوگوں کی انہیں کھول کر جو ہے منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو تقسیم ہوتی ہے جو بھی لوگ لاتے ہیں منتیں. اس طریقے سے یہاں کی تاریخ ہے. الحمدللہ یہ جو ہے بہت پرانی درگاہ ہے، اور تمام جو ہے بزرگان دین جو ہے یہاں پر آئے ہیں، بہت سارے بزرگان دین آئے ہیں. اور سید مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سر ہند شریف، ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جو ہے پورے ہندوستان کی زیارت کی تمام بزرگان دین کی، لیکن مجھے ان بزرگان دین میں 6 بزرگ جو ہے بہت زیادہ، یعنی الحمدللہ بہت زیادہ تقوی والے اور بہت زیادہ روحانیت ان میں محسوس ہوئی. اس میں ایک سید علاؤ الدین عرف امام بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تاریخ میں یہ بات بھی ہے، اور بہت ساری تاریخیں اس کی ابھی شائع ہوئی. گلشن امام بادشاہ سید عطار علی سر نے شائع کی ہے. تاریخ اولیاء خاندہ شکیل انصاری صاحب جو دلیا کی انہوں نے شائع کی ہے، تو اس میں بھی اس کا بہت سارا تذکرہ ہے، اور پرانی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے الحمدللہ. تو اس طریقے سے اس کی جو ہے معلومات ہے. الحمدللہ دیکھنے والے زائرین جو ہے یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتے سے، اور رات میں جو ہے دروازہ 9 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے اور صبح میں فجر کے وقت میں کھلتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے رہنے کا، کھانے پینے کا سب انتظام الحمدللہ ہے. مسافر خانہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، طہارت کا، وضو کا سب انتظام بھی ہے، رہنے کا انتظام بھی ہے. اور اکثر یہاں جو فقیروں کی جماعت رہتی ہے، جو الحمدللہ حضرت کی بارگاہ میں جو ہمیشہ ایک صدیوں سے جو ہے سلسلہ چلے آ رہا ہے، فقیروں کا ایک جماعت یہاں پر رہتی ہے. تو یہ ایک اچھی جگہ ہے دینی اعتبار سے بھی، اور روحانی اعتبار سے بھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی. اس کی جو ہے فضا بھی بہت اچھی ہے. اس سرزمین کا نظر آباد کا پانی بھی ماشاءاللہ بڑا میٹھا ہے، اور یہ پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے یہاں کا مقام جو ہے خود بخود سر سبز و شاداب مقام ہے. اور یہاں پر جو ہے ہوائیں بھی ماشاءاللہ شام کے وقت میں بہت اچھا سکون لگتا ہے. تو اس طریقے سے یہ درگاہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.